یہ کہانی ہے صبا کی، جو ایک عام مگر خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ صبا ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتی تھی اور ایک غریب گھر میں پیدا ہوئی۔ صبا کی ساری جوانی پڑھائی لکھائی میں گزر گئی۔ صبا کی ماں نے اس کی اتنی اچھی تربیت کی تھی کہ اس کو ٹک ٹاک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، یہاں تک کہ کسی بھی سوشل میڈیا ایپ کا کوئی شوق نہیں تھا، بلکہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ موبائل پہ وقت برباد کرنا بہت بڑی کم عقلی ہے۔ لیکن اس کی شادی ایک ایسے گھر میں ہوئی جہاں پر موبائلز وغیرہ عام تھے اور سوشل میڈیا کا دور تھا۔ جب اس کی شادی ہوئی تو اس کا شوہر عدنان بہت خوش تھا صبا کو دیکھ کر، کیونکہ صبا بہت حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ذہین بھی تھی۔ صبا کی شادی ہوئی تو اس کی پہلی رات شوہر نے اس کو تحفے میں موبائل دیا۔ صبا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس کے شوہر عدنان نے اس کو موبائل گفٹ دیا اور اس سے کہا کہ یہ تم رکھو، کیونکہ موبائل فون جدید دور کی ضرورت ہے۔ کوئی ایمرجنسی پڑ سکتی ہے، لیکن جتنے فائدے ہیں اس سے زیادہ نقصان بھی ہیں۔ موبائل فون کا بیجا استعمال نہ صرف آنکھوں کو برباد کرتا ہے، بلکہ اس میں آنے والی ریلز جو کہ انسانی ذہن کو تباہ و برباد کر رہی ہیں۔ شادی کے بعد اس کا شوہر عدنان ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ وہ خوش رہے۔ عدنان ایک محنتی اور دیانتدار آدمی تھا جو زیادہ دکھاوا نہیں کرتا تھا، لیکن صبا کو ہمیشہ خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ شروع میں صبا بھی بہت خوش تھی، لیکن پھر اس کی زندگی میں موبائل فون آ گیا۔ صبا کو انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب، یہاں تک کہ کسی بھی سوشل میڈیا ایپ پر زیادہ تر وقت گزارنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ لیکن جب ہاتھ میں موبائل ہو اور کوئی کام گھر میں کرنے کا نہ ہو تو انسان کیا ہی کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا، فارغ دماغ شیطان کا کارخانہ۔ جیسے جیسے اس کا دھیان سوشل میڈیا ایپ کی طرف بڑھتا گیا، وہ ریلز میں گم ہوتی گئی۔ جب بھی وہ موبائل کو اٹھاتی تھی تو انسٹاگرام چلا لیتی تھی اور ریلز کو اوپر کرنا شروع کر دیتی تھی، اور اس میں کیا دیکھتی تھی؟ خوبصورت مقامات، مہنگے کپڑے، لگژری گاڑیاں، اور وہ کپلز جو بظاہر ایک پرفیکٹ زندگی گزار رہے تھے۔ صبا ان کو بیٹھ کے حسرت سے دیکھتی تھی اور کہتی تھی کہ کاش ہماری زندگی بھی ایسی ہو جائے۔ حالانکہ شادی سے پہلے صبا کو ان سب میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے وہ ان سوشل میڈیا ایپس میں گم ہوتی گئی، صبا کا رجحان اس کی طرف بہت زیادہ ہونے لگ گیا۔ اس کی وجہ سے صبا نے عدنان سے بہت زیادہ ڈیمانڈز کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے میاں بیوی کے آپس میں بہت لڑائی ہو جاتی تھی۔ عدنان کہتا تھا کہ تم تو بہت سادہ سی لڑکی تھی، تمہیں تو ان سب چیزوں کا بالکل شوق نہیں تھا، اور میں نے تمہیں تمہاری سادگی کی وجہ سے ہی پسند کیا۔ اور صبا آگے سے چلا کر بولتی تھی کہ تم کون ہوتے ہو مجھے پسند کرنے والے، بلکہ تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں میرے جیسی بیوی ملی۔ صبا اکثر کہا کرتی تھی، میری زندگی تو بورنگ ہے، کاش میں بھی ایسی ہوتی، کاش میں بھی ویسی ہوتی، کاش میرا شوہر بھی ایسا ہوتا۔ جیسے جیسے صبا کی دلچسپی ریلز میں بڑھتی گئی، ویسے ویسے اس کے خیالات بھی بدلنے لگے۔ وہ ہر وقت موبائل فون میں مصروف رہتی تھی اور عدنان سے باتیں کرنا بھی اس نے چھوڑ دی۔ جیسے ہی عدنان تھکا ٹوٹا کام سے گھر آتا تھا، وہ منہ بنا کر بیٹھ جاتی تھی۔ اکثر وہ ریلز میں دیکھا کرتی تھی کہ شوہر کے کام تم پر فرض نہیں ہیں۔ اکثر وہ ریلز میں یہ باتیں نوٹ کیا کرتی تھی کہ تم پہ سسرال والوں کے کام فرض نہیں ہیں، آگے سے جواب دینا ضروری ہے۔ مکافات عمل تو آ ہی جاتا ہے، لیکن جو موقع ہوتا ہے اس پہ جواب دینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کی ریلز ہر وقت دیکھنے لگ گئی اور اس طرح وہ چڑچڑی سی ہونے لگی، ہر بات پہ جواب دینا شروع کر دیا اور ناشکری کرنا شروع کر دی۔ جب بھی عدنان کام سے گھر آتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے کھانا دو، تو کہتی تھی مجھ پہ یہ فرض نہیں ہے، لے کر آؤ باہر سے روٹی اور کھا لو، جو کام تم خود کر سکتے ہو وہ تم خود کرو، میرے ذمہ اللہ نے کوئی بھی کام نہیں لگایا۔ اور عدنان ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ صبا تم بدل گئی ہو، تم پہلے ایسی نہیں تھی، تمہیں کس نے بدل دیا ہے۔ صبا پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بہت شکر گزار کرتی تھی، لیکن اب اسے یہ سب عام لگنے لگا تھا۔ اسے لگنے لگا کہ عدنان بورنگ ہے، کیونکہ وہ ہر وقت سادگی کے گن گاتا رہتا تھا۔ عدنان اسے ہر ویکنڈ پر مہنگے ریسٹورنٹ نہیں لے کے جاتا تھا، قیمتی تحائف نہیں دیتا تھا، نہ ہی سوشل میڈیا پر محبت بھری پوسٹس کرتا تھا۔ اس بات سے اس کا دل بہت کڑتا تھا، اور وہ کہتی تھی کہ دیکھو ہماری ہمسائی فائزہ کے شوہر نے اسے کتنی قیمتی انگوٹھی دی ہے، اور ایک میں ہوں جو ہر وقت قربانی ہی دیتی جا رہی ہوں۔ ایسے خیالات اس کے دل میں آتے گئے اور وہ عدنان سے جھگڑنے لگی، یہاں تک کہ عدنان بھی اس سے تنگ آ گیا۔ عدنان نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، صبا یہ سب دکھاوا ہے،
हकीकी जिंदगी में खुशी पैसों या सोशल मीडिया से नहीं होती है। ये सब लोग जो बज़ाहिर खुश नजर आ रहे हैं, ये हकीकत में खुश नहीं हैं। लेकिन सबा पर रील्स का जादू तारी था। एक दिन एक बड़ी बहस के दौरान गुस्से में आकर सबा ने अदनान से कह दिया, मुझे तुम जैसे आदमी के साथ नहीं रहना, मुझे आजादी चाहिए, मुझे एक बेहतर जिंदगी चाहिए। अदनान ने बहुत रोका, बहुत समझाया, लेकिन सबा को लगा कि अगर वो अदनान को छोड़ देगी तो शायद वो भी रील्स वाली जिंदगी गुजार सकेगी। चनाचा उसने किसी की ना सुनी। उसके घर वालों ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो एक छोटे घर से ताल्लुक रखती थी। लेकिन उसने कहा, नहीं, मुझे अदनान से तलाक चाहिए, मैं अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। जैसे कैसे करके तलाक हुई और वहीं से सबा का जवाल शुरू हो गया। तलाक के बाद सबा ने सबसे पहले बहुत खुशी महसूस की। वो अपनी मर्जी की जिंदगी जीने लगी, सोशल मीडिया पर ज्यादा वक्त गुजारने लग गई, नए नए कपड़े, नई नई तस्वीरें अपलोड करना शुरू कर दी। लेकिन कुछ ही महीनों में हकीकत उसके सामने आ गई। तलाक के बाद सबा के ख्वाब बिखरने लगे। वो सोशल मीडिया पर तो मुस्कुराहटें दिखा रही थी, लेकिन अंदर से टूटने लगी थी। उसको सबसे पहला धचका लगा जब उसने जॉब तलाश करनी चाहिए तो हर जगह उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जिस फैंसी जिंदगी के ख्वाब वो देख रही थी, वो सोशल मीडिया पर ही थे, हकीकत में नहीं। उसको दूसरा धचका क्या लगा जब उसके वालिद का इंतकाल हो गया। उसके वालिद हमेशा उसके साथ खड़े थे, लेकिन अब जब वो दुनिया में नहीं रहे तो सबा के हकीकी मसाइल शुरू हो गए। तीसरा धचका जो उसको लगा, उसके भाई जो उससे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन अब उस पर जुल्म करने लगे। वो कहने लगे कि तुमने अपनी खुशहाल जिंदगी को अपने हाथों से बर्बाद किया है, अब तुम खुद अपना सहारा बनो, हम तुम्हें सहारा क्यों दें। सबा को पहली बार एहसास हुआ कि कितनी बड़ी गलती कर चुकी है। तलाक के बाद सबा को लगा कि वो एक आजाद और खुशहाल जिंदगी गुजारेगी, मगर हकीकत उसके वहमो गुमान से भी ज्यादा तल्ख निकली। उसके वालिद के इंतकाल के बाद उसके भाई और भाभी के रवैये में वाजिया तब्दीली आ गई। जो भाई कभी उस पर जान छिड़कता था, वही अब उससे बेजार नजर आता था और उसको हमेशा कहता था, तुमने अपनी जिंदगी को खुद बर्बाद किया है और अब तुम हमारे लिए बोझ बन गई हो। अदनान जैसा अच्छा शोहर छोड़कर तुमने खुद को मुसीबत में डाल लिया है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी खुद उठाओ, हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। सबा के लिए सबसे दर्दनाक मंजर ये था, जिस घर को वो अपना समझती थी, आज वही घर उसे बेगाना महसूस होने लगा। मगर असल मुसीबत तो अभी बाकी थी। सबा की भाभी जो बहुत चालाक थी, उन्होंने मौके से फायदा उठाया। वो सबा को हर वक्त तलाक के ताने देती थी और कहती थी, अब तुम सारी जिंदगी हमारे सहारे पर गुजारोगी, ना कोई इज्जत ना कोई सलीका, बस सारा दिन बैठकर खाने के लिए आई हो। ये जुमले सबा के दिल पर जख्म छोड़ रहे थे। वो सब कुछ बर्दाश्त करी थी, मगर हालात मजीद बिगड़ते जा रहे थे। जब भाभी ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया तो उसकी जिंदगी बदल कर रह गई। उसकी भाभी ने कहा, मेरे जेवर कहाँ गए सबा? सबा ने ही चुराए होंगे। सबा शौक में आ गई। वो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, मगर उसकी किस्मत में रसवाई लिखी जा चुकी थी। जब भाई काम से घर लौटा और उसने घर में लड़ाई देखी तो वो भी बौखला गया और कहने लगा, ये क्या माजरा है? सबा, क्या हुआ है? सबा की भाभी ने गुस्से में आकर सबा के मुंह पर थप्पड़ लगा दिया और कहा, मेरे जेवर गायब हैं, जो कि सबा ने ही चुराए हैं। मुझे यकीन है ये बेसहारा हमारे घर में आके बैठी है। हमारे पास अल्लाह की दी हुई हर नेमत है और ये हमारी नेमतों पर नजर लगा रही है, हमारी चीजों को घूर घूर कर देखती है। इसके पास कोई जेवर नहीं है, इसलिए इसने हमारे जेवरों को चुरा लिया है। भाई जो पहले कभी उस पर जान छिड़कता था, लेकिन अब अपनी बीवी की बातों में आता गया और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि भाई ने अपनी बहन को घर से बाहर निकाल दिया और कहा, अब तुम्हें हमारे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं, निकलो यहाँ से। वो रात जब सबा बेयारों मददगार गलियों में रोती फिर रही थी, शायद उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। जब सबा को उसके भाई ने घर से निकाल दिया तो वो बेबसी के आलम में सड़कों पर आवारा फिरने लगी। उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था, अब मैं कहाँ जाऊं। अचानक उसको अपनी बेस्ट फ्रेंड का ख्याल आया। निदा तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हाँ मैं उसकी तरफ जाती हूँ। वो फौरन उसके घर की तरफ चल पड़ी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि निदा उसे पनाह दे देगी। लेकिन जब निदा ने दरवाजा खोला और सबा का हाल देखा तो उसका चेहरा बुझ गया। जब सबा ने अपनी कहानी सुनाई
اور بتایا کہ اس کی بھابھی نے اس پر چوری کا الزام لگایا ہے تو ندا بھی بوکھلا گئی اور سوچنے لگی کہ کیا پتا وہ واقعی زیور صبا نے ہی چرایا ہو، اس لیے اس کے بھائی نے اس کو گھر سے نکال دیا ہو، اور وہ دل ہی دل میں یہ خیال کرنے لگی کہ اگر میں نے اس کو اپنے گھر پناہ دے دی تو کیا پتا یہ ہمیں بھی نقصان پہنچائے۔ ندا نے بہانے بنانا شروع کر دیے اور صبا کو گھر میں گھسنے بھی نہ دیا۔ صبا، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے گھر میں اس وقت جگہ نہیں ہے، میرے والدین یہ برداشت نہیں کریں گے، اوپر سے تمہاری طلاق۔ صبا نے کہا، ان سب کا میری طلاق سے کیا تعلق ہے؟ تو صبا کی دوست ندا نے کہا، تمہاری ڈائیورس کی وجہ سے میرے والدین تمہیں اس گھر میں رہنے نہیں دیں گے، بلکہ وہ پہلے ہی کہتے ہیں تم نے ایک ڈائیورس لڑکی کو اپنا دوست کیوں بنایا ہوا ہے۔ یہ سن کر صبا پوری طرح ٹوٹ گئی۔ ندا، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی سب سے اچھی دوست سمجھا تھا، لیکن آج تم نے مجھے اصلیت دکھا دی۔ مگر ندا نے کچھ بھی نہ سنا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ لمحہ صبا کے لیے زندگی کا سب سے بڑا دھچکا تھا۔ ان سب معاملات میں صبا کی آنکھیں کھل گئیں۔ جو ریلز اور سوشل میڈیا کی چمک دمک وہ دیکھتی تھی وہ سب جھوٹ تھی۔ جو سوشل میڈیا کی دنیا تھی وہ محض ایک فریب تھا۔ اصل زندگی میں جب مصیبت آتی ہے تو کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا۔ یہی سوچتے سوچتے صبا ریلوے اسٹیشن پر جا پہنچی۔ وہ پوری رات وہاں پر بے یار و مددگار بیٹھی رہی کیونکہ اس کے پاس ریل کا ٹکٹ خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ جب اس کو بھائی نے گھر سے باہر نکالا تو خالی ہاتھ وہ نکلی۔ ٹھنڈی زمین، ارد گرد اجنبی چہرے جو اس کو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے، پیٹ میں بھوک کی شدت اور دل میں شدید مایوسی اور بے بسی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اس مقام پر آئے گی۔ صبح ہوتے ہی صبا گھر واپس چلی گئی۔ وہ دروازے پر کھڑی تھی، لرزتے ہاتھوں سے اس نے دستک دی۔ جیسے ہی اس کے بھائی نے دروازہ کھولا، صبا نے روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور کہا، بھائی ایک موقع دے دو، مجھے معاف کر دو، میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی، میں آئندہ کچھ نہیں کروں گی، پلیز مجھے دوبارہ گھر میں جگہ دے دو۔ بھائی نے صبا کو گھر میں رکھ تو لیا لیکن اس کی آنکھوں میں وہی محبت اور عزت اب نہیں تھی۔ بھائی نے کہا، میں تمہیں گھر میں رکھ تو رہا ہوں لیکن تمہاری حیثیت صرف ایک کام والی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تم نے اپنے فیصلے خود کیے تھے، اب اس کا انجام بھی خود بھگتو۔ یہ سن کر صبا کا دل ٹوٹ کر رہ گیا اور وہ صرف اپنی زندگی کے دن گزار رہی تھی۔ وہ اپنے ہی گھر میں اجنبی بن کر رہ گئی تھی۔ کچھ ہی دن بعد بھائی نے اس کا نکاح اپنے دوست کے بڑے بھائی سے کروا دیا جس کی پہلے سے شادی ہو چکی تھی۔ صبا کو لگا کہ یہ شاید یہ نئی زندگی کی شروعات ہے، مگر یہ شادی صرف ایک سمجھوتا تھی، محبت نہیں۔ بھائی نے جلدی سے صبا کا نکاح اپنے امیر دوست کی بڑی عمر کے بھائی سے کروا دیا۔ وہ ایک ایسا شخص جو عمر میں صبا سے 20 سال بڑا تھا مگر بے پناہ دولت مند تھا اور آلریڈی شادی شدہ تھا۔ اس کی دوسری شادی کرنے کی وجہ اولاد کا نہ ہونا تھا۔ یہ شادی تمہارے لیے بہتر ہے، کم از کم اب کسی کے سہارے تو رہو گی۔ یہ بھائی کے الفاظ تھے جو اس کے دل پر چھڑیاں چلا رہے تھے۔ صبا کو لگا شاید اب اس کی قسمت بدل جائے گی، اسے قیمتی زیور، لگژری زندگی مل گئی، مگر وہ سب کچھ تھا سوائے محبت کے، اعتماد کے، ایک شوہر کے ساتھ کی۔ اس کا شوہر بے حد مصروف اور سنجیدہ تھا، اسے محبت دینا نہیں جانتا تھا۔ وہ صبا کو صرف ایک گھر کی زینت سمجھتا تھا مگر اس کی خوشی یا احساسات کی اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ صبا سے اگر اس کو کچھ چاہیے تھا تو وہ اولاد تھی، اس کے سوا اس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ صبا کی حیثیت اس گھر میں ایک کام والی سے بھی بدتر تھی۔ اس کی زندگی میں ہر چیز تھی مگر سکون نہیں تھا، عزت نہیں تھی، اپنائیت نہیں تھی۔ صبا کے شوہر نے اس کو خوب دولت دکھائی لیکن جو ساتھ بیوی کو چاہیے ہوتا ہے اس ساتھ سے صبا محروم رہ گئی۔ صبا ہر روز ریل دیکھتی ہوئی پرفیکٹ لائف کو یاد کرتی اور سوچتی کہ یہ سب دھوکا تھا۔ عدنان کے ساتھ بھلے وہ عام زندگی گزار رہی تھی مگر وہ خوش تھی، وہ عزت دار تھی، وہ مطمئن تھی۔ یہاں وہ محل میں تھی مگر اس کا دل اداس تھا، روح خالی تھی اور ہر چیز بوجھ لگتی تھی۔ آہستہ آہستہ صبا کو احساس ہونے لگا کہ اس نے دولت اور آسائش کی خاطر سچی محبت کھو دی۔ میں نے عدنان جیسے اچھے انسان کو چھوڑ کر کتنی بڑی غلطی کر دی۔ دولت اور آسائش سب کچھ نہیں ہوتا، محبت اور عزت ہی اصل دولت ہے۔ سوشل میڈیا کی چمک دھمک دھوکا ہے، حقیقت ہمیشہ مختلف ہوتی ہے۔ سچے رشتوں کی قدر کریں ورنہ بعد میں پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ اپنے فیصلے جذباتی ہو کر نہ کریں،
ورنہ زندگی بہت تلخ ہو سکتی ہے۔ یہ کہانی بہت بڑا سبق دیتی ہے، سوشل میڈیا کی فیک دنیا میں رہ کر اپنی اصل خوشیوں کو برباد نہ کریں، ورنہ ایک دن سب کچھ کھو کر بھی آپ کو محبت نہیں ملے گی، صرف پچھتاوا باقی رہ جائے گا۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ۔